میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جب میں داخل ہوں گا، میں محشر میں ہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں میرے آگے آگے فاطمہ ہوگی، میرے ساتھ حسن و حسین اور علی بھی ہوں گے۔ تو یہ اہل بیت نے رسول اللہ سے پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا پھر ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ سب تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی جماعت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازبا نام کی اونٹنی حضور کی، وہ سواری میں حضرت فاطمہ کو دی جائے گی قیامت کے دن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام اپنی اپنی سواریوں پر، جانوروں کی جو سواریاں تھیں وہ محشر کے میدان میں آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی پر آئیں گے، جو اونٹنی معجزہ تھی۔ وہ سارے نبی اپنی اپنی سواریوں پر آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا، اور سوائے نبیوں کے کسی اور کی سواری کا ذکر نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں صرف اسبا میری اونٹنی پر فاطمہ کو بٹھایا جائے گا، اور جب فاطمہ گزر رہی ہوں گی تو 70,000 حوران جنت ان کے ساتھ ہوگی، اور خواتین بھی ہوں گی، 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جنت سے اچانک ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، یا اہل الجمع یا اہل المحشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ، اے محشر والو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں صلاح۔ قیامت کے دن بھی ان کا حال یہ ہے کہ ملائکہ حکم دیں گے کہ تم اپنی آنکھیں نیچی کر لو، نظریں جھکا لو کہ رسول اللہ کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے۔ وہ 70,000 کون سی خوش نصیب عورتیں ہوں گی جو حضرت فاطمہ کے ساتھ جا رہی ہوں گی، کیا قسمت والی ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 70,000 عورتیں حضرت فاطمہ کے قافلے میں جنت میں جا رہی ہوں گی۔ کاش ہر عورت یہ تمنا کرتی اس قافلے میں میرا نام شامل ہو جائے۔ تو تمنا کہاں کرتی؟ شادی کے محل میں کھڑے ہو کر کے، بال کھلے رکھ کر کے، ننگے کپڑے پہن کر کے، آدھے لباس میں۔ ارے حضرت فاطمہ کے ساتھ گزرنے کی تمنا ہو، اور اگر اس قافلے میں شریک ہونے کی تمنا رکھتی ہے کوئی خاتون، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حجاب کا پہلے خیال کرے، وہ اپنے پردے کا اہتمام کرے۔ آج بہت سارے عذابات کی وجہ عورتوں کی بے پردگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب تم روئے زمین پر دیکھو، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، علماء بے امانت ہو جائیں، دیانت داری ان کی ختم ہو جائے، اور عورتیں بے حیا ہو جائیں، تو اس زمین سے خیر کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب یہ 3 چیزیں تم دیکھ لو کہ علماء کی امانت ختم ہو جائے، اور مالداروں کی سخاوت ختم ہو جائے، اور عورتوں کی حیا ختم ہو جائے، تو اس زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر قبر میں جانا بہتر ہے۔ آج کے یہ حالات نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر جو بے پردگی آئی ہے، یہ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتوں کے بارے میں ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں بیٹھی، سب تو مرد بیٹھے ہیں۔ اس جرم میں تم بہت برابر کے شریک ہو۔ عورتیں بے پردہ خود سے نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہوں گی آوارہ، لیکن اکثر میں ان کے مردوں کی رضا ہے، ان کے مردوں کی خوشی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے۔ 3 بار میرے آقا نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں جس کی عورت بغیر اس کے ساتھ نہیں، جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، ایسا مرد بھی جہنم میں جائے گا۔